السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، ناظرین اور ناظرات، الحمدللہ ہم لوگ رمضان مبارک کے اس مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جس قدر ہم سے ممکن ہو رہا ہے عبادتوں میں حصہ لیتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کاموں میں حصہ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے اور ایک ایک گھڑی سے ہم لوگ برابر فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت اوقات ہمیں نصیب کیے ہیں، تو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھا لینا اور اپنے لیے آخرت کا توشہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا تیار کر لینا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ صرف ایک مرتبہ ملنے والی زندگی ہوتی ہے۔ کبھی کسی بھی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور وہ دنیا میں جا کر پھر سے عمل کرنے کا اس کو موقع دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صرف ہر انسان کو اس دنیا میں صرف ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، تو اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے ہم سے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خاص کر پوری زندگی ہی میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو، اور رمضان کے اس مہینے میں تو حد سے زیادہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت میں فرما رہے ہیں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا بالکل برحق ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایمان اور ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو حقیقت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کلام کو ہمیں سچائی پر مبنی ہے یہ تسلیم کرنا ہے۔ جیسے کہ آج جو سورہ انعام کی آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے رب کی ساری باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خبریں ہم کو دی ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو یا آنے والے مستقبل سے ہو، ہر خبر میں اللہ تعالیٰ کی سچائی پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیتیں، جتنے بھی احکام ہم کو دیے ہیں، جو آیتیں احکام پر مشتمل ہیں، ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچائی پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جب یہ بتا رہے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل برحق ہے، تو ہم مؤمنین کا اس پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں میزان کا ذکر فرمایا ہے، ترازو کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ترازو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کھڑا کریں گے، جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ یہاں ترازو دیکھتے ہیں، دو طرف سے دو پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کے ایک زبان کی طرح سے ادھر یا ادھر وہ جھکتی رہتی ہے۔
تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے. یہ ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہم کو یہ بات بتائی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے. مشہور حدیث جو بار بار ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، اور امام بخاری کی مشہور کتاب صحیح البخاری اس کی سب سے آخری حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، جی، اور جو نا کیا ہے، خفیفتان علی اللسان، کہ دو باتیں ہیں جن کی 3 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. سب سے پہلی صفت آپ نے بتائی کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ 2 باتیں بہت پسندیدہ ہیں. اور آپ نے بتایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کا تذکرہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ترازو میں یہ 2 کلمے بڑے بھاری ہوں گے. خفیفتان علی اللسان، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ہماری اپنی زبانوں کے لیے بہت ہی آسان ہیں. اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی بڑی اس کی فضیلت دیکھیے. صحیح بخاری کی آخری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹے سے 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ رحمان کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ، میزان میں بڑے ثقیل اور بھاری. اور ظاہر سی بات ہے آپ نے جیسے بتایا کہ زبان پر بہت ہی آسان ہے، بہت ہلکے پھلکے ہیں. تو آدمی جتنا زیادہ یہ کلمہ دہرائے گا تو اتنا ہی زیادہ وہ اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرتا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ما شیء اثقل فی المیزان او فی میزان المؤمن من حسن الخلق، کہ ایک مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز زیادہ بھاری اور وزنی نہیں ہوتی. تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں حسن اخلاق اپنانے پر. آدمی اچھے اخلاق اپنائے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، تو ان سب پر ہمیں ابھارا جا رہا ہے. ہر اعتبار سے حسن اخلاق جس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق آدمی کے میزان میں کل بہت ہی بھاری ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال نماز کی شکل میں ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے، اور بھی والدین کے ساتھ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شکل میں ہے، اور انفاق کی شکل میں، پتہ نہیں، مگر کوئی بھی عمل ٹھوس نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے. ہم لوگ تو یہی تصور کرتے ہیں کہ تولنے کے لیے ایک چیز اس کا جسم ہونا چاہیے کہ اسے اٹھا کر رکھا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے اپنے اعمال کو شکل دینا یا بغیر شکل دیے ویسے ہی تول دینا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو بس کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جائے گی. تو اس لیے اس جھمیلے میں ہمیں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وزن کیسے کیے جائیں گے، اعمال کیسے تولے جائیں گے. یہ اس دن پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین ہمارے اعمال تولیں گے. ہم کو جو اس دنیا میں فکر کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنے نیک اعمال کر لیں کہ ہمارا اپنا نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو، تاکہ کل اولین اور آخرین سب کو ایک میدان میں جب جمع کیا جائے گا تو وہاں ہماری رسوائی نہ ہو. کیونکہ اعمال تولے جانے کے بعد اعلان ہوگا کہ سنو لوگو، فلاں بن فلان یہ آج بالکل کامیاب ہو گیا.
اور اگر ناکام ہوا تو پھر وہ بھی اعلان ہوگا۔ تو آدمی کو جو فکر کرنی ہے وہ بس صرف یہ کہ میرے اعمال کیسے تولے جائیں گے یہ نہیں، بلکہ یہ صرف فکر کرنی ہے کہ میرے اعمال کتنے زیادہ کر سکتا ہوں میں کر لوں، تاکہ کل میرے اپنے ترازو میں یہ اعمال رکھے جائیں تو میرے نیکیوں کا پلڑا جو ٹٹا ہم کہتے ہیں وہ بھاری ہو جائے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارے اپنے آخرت پر ایمان رکھنے کی باتوں میں ایک بنیادی بات ہے کہ ترازو پر ہمارا اپنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کل ہمارے اپنے اعمال تولیں گے اس پر بھی ہمارا اپنا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے۔ باقی وہ کیسے تولیں گے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم کو بات کر دینی چاہیے، ہمیں اس کو تصور کرنے یا اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں میں نے بس رمضان کے ایام چونکہ ایسے ہی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ہم سے غفلت نہ ہو جائے، اس لیے پھر سے ایک مرتبہ تنبیہ کے طور پر میں نے یہ باتیں دہرائی کہ ہمیں رمضان مبارک کی ان قیمتی گھڑیوں کو بہت ہی غنیمت جاننا چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس میں ہم کو جو کیا ہے تلاوت اور پھر ذرا نفل نمازیں، صدقہ اور خیرات، اور ذرا اسی طرح سے دعائیں، اذکار، ہر طرح کے نیک کاموں میں افطار کرانا، جو نیک کام ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کو کرنے میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔